قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت شفیع امت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رباب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید سجان، سرور لالا رخان، نیر تابان، سرنشین مابشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوران، سرخیل زہرا جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرا، معصوم آمینہ احمد مجتبی، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت جل وعلا میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رجب المرجب کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں، رحمتیں لٹا رہا ہے، جس کی آج 20 یا 21 تاریخ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی بھی برکتیں ہمیں لوٹنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان مبارک کی رحمت والی گھڑیاں بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور بزرگان دین دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان سے ملا دے. اللہ رب العزت جل وعلا کی پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات قرآن و حدیث میں وارد ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے. الحامل الفتاوی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان نقل کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا ہے جس درخت کی جڑیں سونے کی ہیں. اس درخت کی ٹہنیاں چاندی کی ہیں اور فرمایا اس درخت کے پتے زبرجد کے ہیں.
اور ارشاد فرمایا اس درخت کے پھل میں یہ اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، اس درخت کا پھل مکھن سے زیادہ نرم ہے، اس درخت کا پھل شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس درخت کا پھل دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فضائل، یہ عظمت، یہ شان، یہ رفعت اس درخت کی بیان فرمائی۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین، اے امام المومنین، اے امام المسلمین، ارشاد فرمائیے یہ عظیم پھل کون کھائے گا؟ وہ کون خوش نصیب ہے؟ کس کے حصے میں وہ پھل کھانا نصیب ہوگا؟ اللہ کے پیارے محبوب کے محبوب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی النبی، ارشاد فرمایا وہ پھل وہ بندہ کھائے گا جو کثرت سے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ الا من اکثر من الصلاۃ علی النبی، جو کثرت سے صبح و شام حضور کی ذات اقدس پر درود پاک کے گجرے نچھاور کرتا ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم خود بھی درود سلام کی کثرت کریں، اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت پیش کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت گزاری کرو۔ اچھا اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ، اتباع رسول کا صلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ قرآن پاک میں جتنی بھی آیات ہیں، ہر آیت کے نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی نہ کوئی شان نزول ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے قریب سے گزر رہے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے قریش، اے کفار، تم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے دین کو چھوڑ دیا، تم لوگوں نے نیا دین اختیار کر لیا ہے، بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ آگے سے جواب دیتے ہیں ہم بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم رب کے نیڑے ہو جائیں، ہم رب کے قریب ہو جائیں۔ یہ معبود ہے، یہ باطل معبود، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہے، یہ اللہ کے دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا اے محبوب یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا کر کے رب کے نزدیک ہو جائیں گے۔ اے محبوب یہ کفار، یہ بتوں کے پجاری یہ سمجھتے ہیں ہم بتوں کی پوجا کر کے رب کے محبوب بن جائیں گے، رب کے ولی بن جائیں گے، رب کے قریب ہو جائیں گے۔ نہیں، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری فرما برداری گزاری کرو، میری اطاعت گزاری کرو۔
گا، اتباع مصطفیٰ کا انعام اللہ یہ دے گا۔ کیا یحببکم اللہ، تم یہ چاہتے تھے ہم اللہ کے محبوب بنے، تم یہ چاہتے تھے ہم اللہ سے محبت کریں، جب اطاعت مصطفیٰ کرو گے، جب اتباع مصطفیٰ کرو گے، سنت مصطفیٰ کو اپناؤ گے، اللہ صلہ اور انعام یہ دے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے اور محترم دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، جمعہ المبارک میں آنے والے عاشقان مصطفیٰ، لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں، آج لوگ پیسے سے محبت کرتے ہیں، پیسہ کبھی ہے کبھی نہیں، لوگ اولاد سے پیار کرتے ہیں، اولاد میں بعض اوقات نافرمانی کر جاتی ہے، لوگ عشق مجازی کرتے ہیں، دھوکہ نصیب ہو جاتا ہے، لیکن سنو، اگر ہم حضور سے پیار کریں گے، اتباع مصطفیٰ کریں گے، اطاعت مصطفیٰ کریں گے، یہ نہ ہمیں دنیا میں رسوا کرے گی نہ آخرت میں رسوا کرے گی، یہ دنیا میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے گی، آخرت میں بھی ہمیں عزت عطا فرمائے گی۔ یہ اطاعت مصطفیٰ کا اللہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ جو اطاعت مصطفیٰ کرتا ہے اللہ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجا دیتا ہے۔ جی ہاں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس نے بھی اطاعت مصطفیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی شان عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بار مرتبہ آپ نے سنی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام تھے، حبش کے وہ کالے رنگ کے وہ غلام تھے جن کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، جن کو پتھر مارے جاتے تھے، جن کو بڑی اذیتیں دی جاتی تھی، جن پر بڑا ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اور جن کو کوئی پاس نہیں بٹھاتا تھا، جن کو کوئی کیوں نہیں لگاتا تھا۔ ارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور سے وفا کی، جب حضور سے محبت کی، جب اتباع مصطفیٰ کی، جب اطاعت مصطفیٰ کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا صلہ یہ ملا۔ فتح مکہ کے دن بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے خاندان والے نیچے ہیں، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے، اور یہ اطاعت مصطفیٰ کا صلہ دنیا والوں کو دکھایا جا رہا ہے، اور زبانیں حال سے پکار رہے ہیں، جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطاعت مصطفیٰ کا صلہ کیا ملا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا دور خلافت تھا، اور آپ کے دور خلافت میں نا دریائے فرات کے اندر طغیانی آ گئی، سیلاب بہا ہو گیا، لوگ بڑے پریشان، فصلیں برباد ہو رہی ہیں، سارے بڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، حضور یا امیر المومنین، دریا میں سیلاب آ گیا ہے، فصلیں برباد ہو رہی ہیں، کچھ کیجئے۔ سنیے، جو اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرتے ہیں ان کا حکم انسانوں پر تو چلتا ہی چلتا ہے، بے جان چیزوں پر بھی چلتا ہے، ان کا حکم پانی اور آگ بھی مانتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبہ زیب تن فرمایا، عصائے رسول پکڑا، اور حسنین کریمین اور چند لوگ آپ کے ساتھ ہیں، دریائے فرات کے کنارے پہ آ جاتے ہیں، پل پر آ کر دو
رکعت نفل ادا کرتے ہیں اور ادا کر کے توجہ سے سماعت فرمائیے آسان کے ساتھ پانی کو اشارہ کرتے ہیں. پانی کو اشارہ کرنے کی دیر ہے پانی ایک گز نیچے ہو جاتا ہے, ایک گز نیچے ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ پھر اشارہ کیا, پانی ایک گز اور نیچے ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر اشارہ کیا, روایت میں آتا ہے آپ کے اشارے سے دریائے فرات کا پانی 3 گز اور نیچے ہو جاتا ہے. لوگ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں, علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور بس کیجئے, آپ اشارے کرتے رہے کہیں دریائے فرات خشکی نہ ہو جائے. یہ ہے اتباع مصطفیٰ کا صلہ, یہ ہے اتباع مصطفیٰ کا صلہ. جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے نا, پھر ہر مخلوق اس بندے کی ہو جاتی ہے, ساری مخلوق رب کی اس بندے کی ہو جاتی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا, حبشی غلام, تو اس نے نا چوری کر لی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حد جاری کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کاٹ دیا, کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر جا رہا ہے کہ سامنے سے 2 صحابی آ رہے ہیں, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن القوا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو جب انہوں نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا, کہا میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے. کہا کس نے؟ کہا امیر المومنین نے. بات سمجھ آئی تھی؟ کس نے؟ امیر المومنین نے, زوج بطول نے, داماد رسول نے, بڑے رقابات دیے, مشکل کشا, حاجت روا, حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی. ابن القوا نے پوچھا انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور تو ان کی تعریفیں کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے تیرا ہاتھ کاٹ دیا, تو تعریفیں کیے جا رہا ہے, تو حضرت علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے میرا ہاتھ کاٹ کے مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. میں ان کے قصیدے کیوں نہ پڑھوں, میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں. المختصر وہ حبشی چلا گیا اور یہ دونوں ہستیاں حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر سارا واقعہ سنایا. حضور کو تو آپ کی بڑی تعریفیں کیے جا رہا ہے. حضرت علی نے بلایا اور بلا کے نا اس کو قریب بلایا اور اس کا جو کٹا ہوا ہاتھ تھا اس کی کلائی کے ساتھ جوڑ دیا. اطاعت مصطفیٰ کا صلہ بیان کرنے لگا. کلائی کے ساتھ جوڑا, کپڑا رکھا, کچھ پڑا, غیب سے آواز آئی کپڑا ہٹا دو. جب کپڑا ہٹایا گیا ہاتھ کلائی سے ایسے جڑا ہوا تھا جیسے کبھی کٹا ہی نہیں, جیسے کبھی کٹا ہی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سن لیجئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت تھا کہ آپ کے دور خلافت میں ایک غار سے آگ نکلی اور آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے, جہاں جہاں جا رہی ہے جلائی جا رہی ہے. ہر چیز کو جناب جلا کر راہ کی جا رہی ہے. لوگ بڑے پریشان, بھاگ کر صحابی رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں حضور کچھ کیجئے, آگ نکل آئی ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے, بڑا پیارا واقعہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے, چادر لی. کیا لی؟ بولو تو صحیح. چادر لی. چادر کو آگ جلا دیتی ہے یا نہیں جلاتی؟ بولو تو صحیح. جلا دیتی ہے. آگ کا کام ہے ہر شے کو جلا دینا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا تھے؟ صحابی رسول تھے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے, اطاعت مصطفیٰ کرنے والے تھے, پکے عشق رسول تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر لی, ایسے پھیلائی, آپ کے سامنے چلے گئے. آپ آگے آگے جا رہے ہیں, آپ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. آپ آگے آگے جا رہے ہیں چادر لے کر, آپ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں. اب مختصر آپ جہاں
سے نکلی تھی وہاں پر جا کر کہیں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اطاعت مصطفیٰ کا سیدھا۔ بڑے واقعات ہیں، احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ جو اطاعت مصطفیٰ کرتا ہے اللہ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ یاری دامو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لاکھ نالو ایک باری۔ حضور سے پیار کر کے دیکھو، حضور سے پیار کر کے دیکھو، محبت کر کے دیکھو، کہ دیکھو زندگی کا مزہ۔ لوگ کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، ہنس کھیل کے گزار لئیے۔ میں کہتا ہوں نہیں، قرآن پاک کا فرمان سن لیجئے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ ارشاد فرمایا تھوڑا ہنسو زیادہ رہو۔ اور شاعر نے ہمیں سمجھایا تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کرو، ہر وقت کا ہنسنا کہیں برباد نہ کر، ہر وقت کا ہنسنا کہیں برباد نہ کر دے۔ تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کرو۔ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے والے اے انسان، دنیا کی مستیوں میں مست ہو جانے والے، دنیا کو حاصل کرنے والے، تنہائی کے عالم میں کبھی رو بھی لیا کرو، کبھی اپنی آخرت کو یاد کر لیا کرو، کبھی اس بات کو یاد کر لیا کرو کہ ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، اطاعت مصطفیٰ بھی کرنی ہے۔ اور جن لوگوں نے اطاعت مصطفیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہے، ان کو عزتیں عطا فرمائی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 313 ہے، دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس آلات حرب و ضرب نہیں ہے، جنگی آلات نہیں ہے، وہ مسلح ہیں، وہ جناب ہتھیاروں سے اسلحے سے مالا مال ہے، ادھر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے اونٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس عشق رسول ہے، ان کے پاس عشق ہے۔ اللہ نے پھر عشق رسول کی وجہ سے ان کو فتح عطا فرمائی، اور اطاعت مصطفیٰ کا اللہ نے صدا یہ دیا۔ اگرچہ 313 تھے لیکن ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اللہ کے فضل سے شکست حاصل ہوئی، بڑے بڑے سردار ان کو قتل کر دیا گیا، واسطے جہنم دے دیا گیا۔ اس لیے میرا آج کا یہی موضوع ہے، میرا مدعا خلاصہ نچوڑ اور التجا یہی ہے، حضور سے وفا کرو، حضور سے پیار کرو، حضور کی اطاعت گزاری کرو۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ارے اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو، ہمارے آقا ہمارے مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شانوں کے مالک ہیں، ہمارا محبوب کون ہے؟ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہمارا تو محبوب بھی وہ ہے جو خدا کا محبوب ہے، جس کا حسن اللہ کو بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا، بڑی قابل غور بات ہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ بھا جانا تو مطلب ہوتا ہے پسند آ جانا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ اور سنیے، جن لوگوں نے اطاعت مصطفیٰ کی ہے، ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرید تھا، اس کو شوق ہوا کہ میں اپنے پیر صاحب سے ملنے جاتا ہوں۔ اپنے پیر صاحب سے ملنے کے لیے وہ ان کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب گھر پہنچے تو وہاں پر پیر صاحب نہیں تھے، تو صبر نہ ہو سکا، دل میں اشتیاق محبت اتنی تھی، اور ہم بھی الحمدللہ نسبت والے ہیں، ہم بھی اللہ والوں کو ماننے والے ہیں۔ پیر صاحب سے محبت کا عالم کیا ہوتا ہے ہر بندہ جو نسبت والا ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔
जंगल के पीछे जंगल में वो बुजुर्ग लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए गए हुए थे, तो ये उनके पीछे जंगल में चला गया और जब देखा तो सामने से बुजुर्ग आ रहे हैं। बात मैं ऐसा करूंगा लेकिन आपकी तवज्जो चाहिए। सामने से बुजुर्ग आ रहे हैं, अंदाज क्या है, सांप को हाथ में लाठी बनाया हुआ है, शेर पर लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ है। डर गया, परेशान हो गया। सांप जिसका नाम सुनते लोग थर-थर कांपते हैं, शेर जिसकी धार से बड़े बड़े गांव जाते हैं, शेर इताअत कर रहा है, सांप फरमाबरदारी कर रहा है। डर गया, पसीने छूटे। बुजुर्ग करीब आए, बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो? कहा बाबा जी अंदाज ही बड़ा निराला है, बड़ा खतरनाक है। तो सुनो, उस बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया और हमें सबक सिखा दे। फरमाया बेटा तू इस बात में परेशान हो रहा है कि शेर और सांप आपकी गुलामी कर रहा है, तो उस रब का हो जा, रब की सारी मखलूक तेरी हो जाएगी। तो उस रब का हो जा, रब की सारी मखलूक है तेरी हो जाएगी। यही पैगाम लेकर शहर बा शहर, मुल्क बा मुल्क और मोहल्ला मोहल्ला, गली गली दावत इस्लामी अपना मिशन अदा कर रही है और यही मकसद है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक हो जाइए, दावत इस्लामी का दामन थाम लीजिए। मिंबर रसूल पर बैठकर बड़े दावे से ये मैं बात करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है, फख्र से हम सर बुलंद करके ये बात करते हैं कि दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ी गनीमत है, सबसे बड़ी दौलत है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमारे लिए मशअले राह है, हमें कुछ सिखाना है और कोई लालच नहीं। बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं उन तहकीकें की हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में कोई वीक पॉइंट नहीं मिला, कोई कमजोरी नजर नहीं आई। क्यों? ये दावत इस्लामी ये खालिस है, ये मुखलिस है, ये दिल से काम करती है। और आप देख सकते हैं अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी दावत बरकातुहुल कुदसिया, अल्लाह ने उनको ये शान अता फरमाई। और सुनो, इताअत मुस्तफा का ये सिला मिला है। इलियास कादरी दावत बरकातुहुल आलिया, आपने हुजूर की हर सुन्नत को अदा किया, हर सुन्नत को अपनाया। अल्लाह ने इनाम कितना बड़ा दिया, अल्लाह ने अजर कितना बड़ा दिया। चंद सालों के अंदर दुनिया के हर मुल्क में दावत इस्लामी का पैगाम पहुंच चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी बिल्कुल बेलोस खिदमत करती है। इनके साथ जो है वो ताआवुन किया करें। दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा इसी मस्जिद के अंदर सैयदवाला की इस मस्जिद में होता है, आप लोग भी तशरीफ लाया करें। और इस मस्जिद में ये मदरसतुल मदीना जी दूसरी मस्जिद है, नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद के अंदर मदरसतुल मदीना ये खोलने जा रहे हैं। आप अहबाब अपने बच्चों को वहां पर दाखिल करवाएं और उनको नेक बनवाएं, नेक बनवाएं। और मैं दावे से ये बात करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो उलमाए जो हमारे आइम्मा इकराम है, मौलवी हज़रात हैं, उनके बच्चे अगर कहीं पढ़ते हैं तो वो दावत इस्लामी में पढ़ते हैं। मैं दावत इस्लामी के मदरसे में पढ़ाता भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तदरीस करता हूँ, जामिअतुल मदीना दर्स इस्लामी की क्लासें कराता हूँ, स्कूल भी साथ है। बड़े बड़े गद्दी नशीनों के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी में तालीम हासिल कर रहे हैं। बड़े बड़े उलमा के बच्चे, जी हाँ, दावत इस्लामी में तालीम हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम भी है साथ तरबियत भी है, तालीम भी है साथ तरबियत भी है। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। दावत इस्लामी का एक ही मकसद है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए।
اس لیے آپ بھی پرچم اسلام کو بلند کرنے میں ان کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے جو مدنی قافلے جاتے ہیں نا، ایک بوڑھا شخص وہ قافلے میں چلا گیا، تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہی ہے یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بہت پیار محبت بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ یہ ملتے ہیں۔ تو اس جو بوڑھا شخص تھا بزرگ، اس کے ساتھ بڑا پیار محبت سے وہ ملے، بڑی جناب ان کی خدمت کی۔ تو قافلے میں نا جو امیر قافلہ تھے، جو نگران تھے وہاں کے، انہوں نے بابا جی کو نا تحفے میں ایک عطر پیش کر دیا، تحفہ دے دیا۔ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے۔ بابا جی کیا ہوا، کیوں رو پڑے ہیں؟ سنیے، بابا جی کہتے ہیں اتنا پیار مجھے گھر میں نہیں ملا تھا جتنا مجھے مدنی قافلے میں ملا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، دعوت اسلامی سنتیں عام کرتی ہے، پیار اور محبت بانٹتی ہے۔ آپ بھی ان کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اپنے بچوں کو جناب مدرسۃ المدینہ میں حفظ کروائیں، اور اس کے بعد پھر جامعۃ المدینہ ہے، یعنی اسکول بھی ہے ساتھ اور ساتھ پھر درس نظامی بھی ہے۔ سیر والا کے یہ اطراف کے دیہات کے کافی سارے بچے جناب والا مدرسۃ المدینہ میں درس نظامی کر رہے ہیں، اور فری درس نظامی کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی بالکل فری۔ اور الحمدللہ ہمارے بچے ہر سال ایک گریڈ میں آتے ہیں اسکول میں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، اور جناب والا فضان مدینہ کے اندر اس وقت بی اے کروایا جا رہا ہے، بی اے۔ تو یہ بتانا مقصد ہے اور آپ لوگوں کو آگاہ کرنا مقصد ہے کہ اب اسکول کی تعلیم الحمدللہ دینی ماحول میں دی جا رہی ہے اور فری دی جا رہی ہے۔ بعض بچے حفظ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اسکول میں جاتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں، اور اسکول کے اندر اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کروں کہ اسکول کالجز میں کیا 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 اور کیسے کیسے جناب وہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ دینی ماحول میں رہتے ہوئے ہم دین بھی سیکھیں اور دنیاوی تعلیم بھی سیکھیں۔ اور دارالمدینہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، 104 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے اور دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بات بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو عشق رسول کے نور سے منور فرمائے، اطاعت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔